ہرٹس بھی آ رہی ہیں, ہرٹس بھی لگ رہی ہیں, برائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. نہیں وہ جو 4 چیزیں تھیں نا, ایک تو ہو گئے پیاس, ننگے, ہاں خوب برائیاں چھپا رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, خوب چھپا رہے ہیں, کپڑے پہنے چلے جا رہے ہیں, خوب لباس اڑا ہوا ہے. تو اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہ جنت کے, ان دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے ٹاکنا شروع کر دیا. اب دیکھیں جنت تو میں نے ڈسکرائب کر رہا ہوں مثلی بیان. دیکھیں قرآن مجید میں جنت باغ کو مثلی طور پہ کہا اور مثال کے طور پہ خود ایکسپلین کیا اللہ نے کہ اس میں ایسی ایسی کنڈیشن میں آپ یہ کنڈیشن ہوگی, مینٹل کنڈیشن آپ کی یہ ہوگی. تو مثلی کے طور پہ ہی میں بیان کروں وہ پتہ کیا ہوگا جس سے آپ نے اپنے اوپر ٹاکنا شروع کر دیا. پتہ فزیکل تو پتہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن باغ کا تو باغ, جیسے ہم باغ کو ہم پڑھ رہے ہیں, باغ تو جنت لے رہے ہیں, لیکن جب ہم اس کی سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سمجھ رہے تھے تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ وہ ہم بھوکے نہیں رہیں گے, یہ نہیں ہوگا, ہے نا, ننگے نہیں محسوس. یہ جو کنڈیشن تھی جب ہمارے سامنے آئی تو ہم کس سے اپنے کو ٹاک رہے ہیں؟ پتے سے, اس باغ کے جنت کے پتے سے. تو کور اپ کس چیز کو کر رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو اللہ نے کہا تھا ایسا نہیں ہوگا وہ ہونے لگا, اسی سے پیچ اپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اسی جنت کی بات سے ہی ٹاکنا اس پتے کو کہ اس جنت میں یہ کہ نہیں صاحب وہ اللہ کا شکر, اللہ کا کرم ہے, یہ چیزیں یعنی خواہش ہے بیسیکلی, بھوکے ہیں لیکن کہیں نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے. ہر چیز جو آپ کی وہاں اندر جو چیزیں جو تو بھوک لگے گی کیونکہ آپ وہاں سے باہر آ گئے. اب تو نالج بھی چاہتے ہیں آپ اور آپ پاور بھی چاہتے ہیں, لیکن اگر نہیں کرتے تو آپ نے اس کو ٹاک لیں گے جنت کے جنت میں, تو کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی, تو فیلنگز بھی ہرٹ ہو رہی ہیں آپ نے. تو اسی سے کور اپ کرنا چاہ رہا ہے آدمی, اسی پتے سے, اسی جنت سے. تو یہ ایک مثلی طور پہ بیان ہے یہاں پر. وہ تو پھر آگے لکھا ان دونوں کے رب نے ان دونوں سے ندا دی, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہ تھا, اور کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے. تو غلطی ہو گئی صاحب, دشمن اللہ نے کہا تھا, جس کے باوجود اس نے دھوکہ دے کے ہم کو غلط کرایا. ابھی تک یہ آدم اس کے ساتھ دھوکے میں آ رہے ہیں, جنت کے ساتھ باہر آ رہا ہے. سورہ سبا 34 اس کی 20 آیت, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور تحقیق ابلیس نے اپنا گمان ان کے اوپر سچ کر دکھایا, بس مومنوں کی ایک فریق کے علاوہ اس کی اتباع کی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا گمان جو تھا ابلیس کا, یہ پورا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس کا یہ کیا تھا, گمان, کنجیکچر سارا کہ صاحب فرشتے بن جاؤ گے اور جناب تم ہمیشہ کی زندگی ملے گی تمہیں, یہ سب کیا تھا اس کا گمان. یہ ریالٹی نہیں تھی, حقیقت نہیں تھی کہ باغ میں جو ہمیں بول رہا تھا کہ تم ہمیشہ زندگی ملے گی تمہیں, فرشتے بن جاؤ گے اور ایسی بادشاہت دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ جو باتیں وہ کہہ رہا تھا یہ سب گمان تھا, اور اس نے سچ کر دکھایا. لوگ سچ سمجھ بیٹھے, سچ لکھا ہے نا, صدقہ, سچا کر دکھایا اس نے لوگوں کو, اور لوگ سوائے چند مومن لوگوں کے باقی سب غلط کر بیٹھے. آگے دیکھیے اس میں یہ لکھا ہے طہ 20:115, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور تحقیق ہم نے پہلے ہی سے آدم سے عہد لیا تھا, پھر وہ اسے بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا. یعنی وہی آدم ہی کا پڑھ رہے ہیں ہم ذکر. سمپل بات ہے کہ اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا, عہد لیا تھا نا مت جانا, اگر تم جاؤ گے تو ظالموں میں سو جاؤ گے. تو یہاں بتا رہا اللہ تعالیٰ وہ بھول گیا اور وہ فرم نہیں رہ سکا اس بات پر, جب کہ شیطان جو ہے, اللہ نے کہا تھا شیطان تمہیں یہ برا درخت جو ہے اس کے درخت کے قریب جاؤ تو ظالم ہو جاؤ. درخت مثلی کے طور پر اس کی بات ہوگی, شیطان جو بولے گا اس کی مت سننا, وہ سن لی انہوں نے. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کا جو وہ ہے بس صرف انسان پہ ہے, رسول اور نبی کو نہیں گمراہ کر, یعنی رسول اور نبی کو وہ غلطی نہیں کرا سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہیں جو کبھی غلط نہیں کرتے کوئی بھی بات سمجھ رہے ہیں. تو رسول اور نبی کا بھی قرآن مجید مختلف جگہوں پر ایسا ذکر ہے کہ جیسے ان سے بھی بھول ہوتی ہے, ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے کہ بہت بڑا کرائم جیسے ہم سب غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں میں نے یہ رکھی آیت جس کو سمجھانے کے لیے, جو میں پڑھوں گا کہ ایوب علیہ السلام, قرآن میں ایک ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو شیطان نے مس کر دیا تھا, چھو لیا تھا, یعنی کوئی چیز ہرٹ کری. وہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح, اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہرٹنس ہوئی, اور انہوں نے اس ہرٹنس سے, اس تکلیف سے کیسے وہ نکلے, اور ہمارے لیے اس کے لیے کیا گائیڈنس ہے. ہم کو بھی ان کی اتباع کے اندر, کیونکہ ہمارے ساتھ تو زیادہ تر شیطان نے زیادہ ہی ہمیں نقصان پہنچا دینا ہے,
ان کے ساتھ جب یہ ہو سکتا ہے اور اس پروسیس سے گزر سکتے ہیں ایوب علیہ السلام، تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا. تو ہم کو ان کی ڈسکشن سے جو میں پڑھوں گا اس سے ہماری کیا گائیڈنس بنے گی اور کس طرح ہمیں نکلنا ہوگا. سورہ صاد 38، 41 اور 44. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. یہ 43 اور 44 بھی پڑھ رہا ہوں میں. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اچھا، اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کہتا ہے میں پہلے ترجمہ پورا پڑھ دوں. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو ندا دی، بے شک شیطان نے مجھے حصے کے ساتھ اور عذاب سے مس کر دیا. اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ، یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ ہے اور مشروب ہے. اور ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی عطا کیے. یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحبان دانش کے لیے نصیحت ہے. اور اپنے ہاتھ سے وہم اور ہوا کو پکڑ، پس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا حلف نہ اٹھا. پس بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا بہترین نوکر پایا، بے شک وہ نمائندگی کرنے والا تھا. اچھا، اب میں پہلی آیت اور جو اس کی جو 41ویں آیت اور 44 آیت ہے، اس دو کو پہلے پڑھیں گے اور اس کا انالیسس کریں گے، پھر بیچ میں پڑھیں گے، پھر سمجھ میں آئے گا. یہاں پہلے تو یہ لکھا ہے نا کہ اور ذکر کرو اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو ندا دی، یعنی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ندا دی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے چھو لیا شیطان نے، انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے چھو لیا، ٹچ کر دیا شیطان نے، عذاب کے ساتھ اور حصے کے ساتھ، پورشن کے ساتھ، کوئی حصے سے انہوں نے چھو لیا، شیطان نے انہیں ٹچ کر دیا، یعنی شیطان نے ان کو مس کر دیا، کچھ حصہ اور عذاب، پنشمنٹ بھی دی، عذاب دیا، پنشمنٹ کس کو؟ ایوب علیہ السلام کو. اب ٹچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام، ہمیں یہ نہیں پتا کیا چیز، یہ نہیں پتا اس میں کتاب میں کیا پنشمنٹ ہوئی اور کیا ٹچ ہوئے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی جیسے زخم لگتا ہے نا کسی کو، ٹچ سائیکولوجیکل زخم ہو جاتا ہے تو غم زدہ ہو جاتا ہے، ناٹ مایوسی ریپٹ اپ ان گریف، زخم تو لگتے رہیں گے. تو اس نے، شیطان نے ان کو ٹچ کیا، یعنی چھوا، اور پنشمنٹ بھی دی ایک حصے سے. تو وہ کیا چیز ہے وہ، کیونکہ آگے جا کے وہ ایکسپلین ہوتی ہے تھوڑی سی، جو میں آیت پہ اب لے کے جاؤں، پھر واپس آ جائے گی، پھر اس کو وہ آگے کیا لکھا ہوا ہے اس میں نیچے اس والی آیت میں، وہ چھوٹا سا ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ذِغْسًا، یہ جو لفظ ہے ذِغْسًا، ذِغْسًا کے معنی ہوتے ہیں وہم یا کیمیرا، انگلش میں کیمیرا، اور یا ہوا، کیمیرا، اور اردو میں ہوا، آدم والی ہوا نہیں، ہوا بہو، ہوا، وہم. اب یہ لفظ کے ترجمے ہیں اس لفظ کے. اب ہوتا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے ذِغْسًا، کیمیرا، عربی انگلش میں ڈکشنری میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک شیر کا منہ، شیر کا منہ آ گیا آپ کے ذہن میں، جسم گوٹ کا آ گیا، شیر کا منہ گوٹ، اور دم سانپ کی. شیر کا منہ، جسم گوٹ کا، اور دم کیا بنی؟ ایسے جانور دیکھا آپ نے؟ یہ بن گیا ہوا، کیمیرا. اب یہ سمجھیے آپ کی اور ہماری نفسیات میں جب بھی کوئی زندگی میں آپ کی نفسیات میں کوئی پرابلم ہے تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یعنی پورا شیر کا ایک منہ لے لیا، پوری گوٹ میں سے اس کا جسم لے لیا اور سانپ پیچھے جوڑ دیا، تو یہ ایک پورا جانور بن گیا اور ہوا بن. اسی طرح انسان کی سائیکولوجی میں، نفسیات میں کچھ پرابلمز آتی ہیں مختلف، تو وہ چھوٹے چھوٹے پورشن یہاں پوری بات کو نہیں پکڑتا، پوری بات میں سے اس نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈرا کر لیا، پھر دوسری جگہ سے کہیں اور ایک چیز ڈرا کر لی، پھر تیسری جگہ ڈرا کر کے اپنے ذہن میں ایک ہوا بنا لیا.
اب جب وہ ہوا بن جاتا ہے اس میں پین میں رہ رہا ہوتا ہے, خود پین میں ہے اور دوسرے کو نظر نہیں آ رہی وہ پین, اور باقاعدہ مصیبت میں گزار. اور جب آپ اس سے بات کریں, پوچھیں کیا مسئلہ ہے, تو وہی ٹٹس اینڈ بٹس چھوٹے چھوٹے پورشنز کو جوڑ رکھا ہے اس نے, نہ اس کی تہ تک وہ پہنچا ہوا ہے, نہ اس کی تہ کا پہنچا ہوا ہے, نہ اس کا پورا ریزلٹنٹ نہیں ہے. تو مختلف جگہوں سے مختلف سچویشن کو جوڑ کر آپ نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے, کیمرا یا وہم ہے بس, وہ حقیقت نہیں ہے وہ. اور اس کے اندر اپنے آپ کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے بڑا زبردست. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان نے چھو رکھا ہے اس شخص سے. ایوب علیہ السلام کو لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو ہم نے کتنے بڑے بڑے کیمرا بنائے ہوئے ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ کیمرا ہر آدمی نے اپنا بنایا ہوا ہے, اس کا ذاتی طور پہ کسی سے کوئی تعلق نہیں, یہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے, اور یہ آدمی خود ہی توڑ سکتا ہے. اور وہ توڑنے کا ذکر ہم پڑھیں گے کس طرح. پہلا پروسیجر یہ ہے, ارکض برجلک ھذا مختلط بارد و شراب, اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ, یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ اور مشروب ہے. اب جناب ارکض برجلک دو چیزیں, ایک تو واک کریں آپ, جو ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں ہر ڈپریشن ہر پرانی کا بیمار واک کریں آپ, ایک تو سیدھی واک ہو گئی. لیکن نفسیاتی ہم پہلو ساتھ لیتے چلیں گے. جب آپ ارکض برجلک کریں تو رجلک جو عربی کا لفظ ہے رجل, اس کے معنی میسکولن مینرز بھی ہوتے ہیں, مردانی وجات. تو میسنجر کی ایک مردانی وجات بھی ہے, وہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, وہ لوگوں پر آیت تلاوت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ, علم دیتا کتاب کا. وَالْحِکمت, حکمت سے بات کرتا ہے. وَيُزَکِّیہم, اور تزکیہ کرتا ہے ہمارا. تو جب ہم کو اپنا پہلے کیمرا آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, اس کیمرا کے مطابق سچویشنلی ایک آیت جو اس کیمرا کو بالکل نیچے ڈال دے. چار جو سے گھوڑا, شیر یا دم یا جناب سانپ سے جوڑ کے جو ایک جانور بنایا ہوا ہے, وہ کیمرا جو بنایا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیے تو میں بولوں یہ تو شیر ہے, اس کی تو یہ آیت ہے, اور یہ جو دم ہے سانپ, اس کی یہ آیت ہے, اور یہ جو پرابلم ہے آپ کی, اس کی یہ آیت ہے. 3-4 آیتیں آ گئی آپ کے سامنے. آپ کہنا یہ تو بات صحیح, اب تو ختم. لیکن وہ ایمان بنا ہوا تیرے سے نہ پھر آ جائے. تو آپ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو ریس وتھ یور, یعنی اپنی مردانی وجات کے ساتھ دوڑ, یعنی اس آیت کو اتنا ریپیٹ کریں اپنی ذات کے اندر تاکہ آپ کا ایمان کا حصہ بن جائے. اتنا یاد کریں, اتنا ریپیٹ کریں تاکہ وہ بیکمز اے پارٹ آف یور بلیف. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اور ہم نے اس کو جب اس نے ایسا میسکولن مینر سے ریس کیا تو ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی عطا کی, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ایک گروپ کے ساتھ, ان کے اہل بھی عطا کر دیے, یعنی ان کے ساتھ ہوئے, اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس کی مثل عطا کیے. یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحب دانش کے لیے نصیحت ہے. یہ ہمارے جو تدبر کر رہے ہیں غور, اس سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے. لیکن اب یہ دوسرا ایکٹ آ رہا ہے, اور کیا کر, ایک تو تھا ارکض برجلک, اور اپنے ہاتھ سے وہم ہوا کو پکڑ, پس اس کے ساتھ ضرب لگا دو اور جھوٹا حلف نہ اٹھاؤ. یعنی آپ کے ذہن میں پہلے تو ہوا آیا, آیتیں آ گئیں, میسکولن مینر آ گئے, اب آپ نے پکڑا, اس کو پکڑ لیا. آپ کہہ رہے اللہ تعالیٰ اس کو ذات ضرب لگاؤ, کس سے؟ آیت کے ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ ہے. اور جھوٹا حلف مت اٹھاؤ. جھوٹا حلف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وعدہ لیا اللہ کے ساتھ کہ میں اب یہ آیتیں وضاحت ہو گئی ہیں, ان آیت کے تحت میں اب اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں, یہ کرتی ہوں, اور ہرگز میں اب اس کو واپس نہیں جانے دوں. بات سمجھ میں جب آ گئی, اس وقت تو حلف اٹھا لیا آپ نے, لیکن بعد میں جب شیطان نے وار کیا تو پھر واپس وہ آگے اوپر. تو اللہ منع کر رہا ہے جھوٹا حلف مت اٹھائیں آپ. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کے پاس یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس کو حلف کو جھوٹا کر دیں. انڈر اوتھ ٹو ٹیک اے پرومس, جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. تو تبھی تو وہ کیمرا ٹوٹے گا. دونوں چیز یاد رکھیں, ایک تو ریس کریں وتھ میسکولن مینر, جو آیات اس سے ریلیٹڈ اس کو لیں, پلس جھوٹا حلف نہ اٹھائیں. جب معاہدہ کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی 100% ٹروتھفل. جھوٹ نہیں بولنا اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے وعدہ اللہ کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں. میں جھوٹ کر دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ یہی لکھ دیا, وخود بیدک, اپنے ہاتھ سے وہم ہوا کو پکڑو, بس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا حلف نہ اٹھاؤ. بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا بہترین نوکر پایا, بے شک وہ نمائندگی کرنے والا تھا. ابھی ہم آدم علیہ السلام کا ہو گیا, پیغمبروں کی بات چل رہی ہے, کس طرح پیغمبروں اور نبیوں کا وہ دشمن ہے. سورہ الحج 22 اس کی 52 آیت.
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علیم حکیم. اور ہم نے تجھ سے قبل رسول اور نبی نہیں بھیجا سوائے جب بھی اس نے تمنا کی شیطان نے اس کی تمناؤں میں القا کیا، پس اللہ منسوخ کرتا ہے جو شیطان القا کرتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. کہ جب بھی رسول اور نبی آیا اور ظاہری بات ہے اللہ کا پیغام دے رہا ہے، آیات کا ایسنس وغیرہ بیان کر رہا ہے یا بتا رہا ہے پیغمبر، تو اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ شیطان نے اس کی امنیت میں، اس کی تمناؤں میں، اس کی جو وشفل تھنکنگ ہوتی ہے پیغمبر کی بھی، اس میں وہ ڈال دیتا ہے القا، یعنی کچھ ایسی بات ڈال دیتا ہے جیسے پارٹ آف اللہ میسج ہے وہ. تو اللہ کو تو اپنا پیغام کو پیور رکھنا ہے نا، اس میں غلطی تو ہے نہیں، کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس جو القا کیا شیطان نے اس کو کینسل کر دیا. القا جو کیا شیطان نے، جو ڈالا اللہ کی بات میں، میسج میں جو شیطان نے ڈالا، اس کو اللہ تعالیٰ کینسل کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے اور اپنی آیت کو محکم کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو محکم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا، اس کو معلوم ہے اس کی آیت کی کیا روح اور ایسنس ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بات رسول اور نبی کے ساتھ لکھا ہے اللہ نے کہ کوئی بھی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہمارے تو سے قبل ہمارے رسول اور نبی میں سے جو بھی بھیجا سوائے جب اس کی تمنا کی شیطان نے اس کی تمناؤں میں القا کر دیا. یعنی نبی اور رسول جو تھے وہ تمنا کر رہے ہیں، ان کی تمنا میں القا کر دیا شیطان نے، کچھ دلوا دی، اپنی بات ڈال دی. پھر اللہ نے کیا کیا، کیونکہ اللہ تو رسول نبی کے ساتھ ہے اور نبی رسول اللہ کے ساتھ، تو اللہ نے کینسل کیا جو القا کیا شیطان نے، کینسل اردو میں کیا کہ منسوخ کیا، اور جناب اپنی بات کو وہ محکم کر دی آیت. اچھا جی، ہاں اب دیکھیے یہ نبی اور رسول کے ساتھ شیاطین. اب سورہ نام 6 اس کی 112 نبی رسول کے ساتھ سلسلہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّ الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے جن و انس کے شیاطین کو ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، وہ ایک دوسرے کی طرف دھوکہ سے قول زری بنا کر وہی کرتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ اس کو نہ کرتے، پر چھوڑ دے ان کو اور اس کے جو وہ افترا کرتے. اب پتہ چلا کہ نبی کے انسانوں کے جو شیاطین ہیں، انسانوں کے ساتھ شیاطین لگے ہوئے، اور جنوں میں سے جو شیاطین لگے ہوئے جنوں کے ساتھ، وہ نبی کے دشمن ہیں. نبی کے اور رسول کے دشمن کون ہیں؟ اسی طرح ہم نے اللہ کہہ رہا بنا دیا ہر نبی کے، جتنے نبی آئے ان کے دشمن بنا دے انسانوں کے شیاطین کو، اور انسانوں کے شیاطین کو اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا. انسان کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین جو ہیں وہ دشمن ہیں نبی کے، اور وہ وہی کر رہے ہیں. یوحی، وہ وہی کرتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض ایک دوسرے کو وہی کر رہے ہیں. زخرف القول غرورا، زخرف القول کا مطلب کیا ہوا؟ اقوال زری، سونے کے اقوال بنا کر. سونے کے اقوال کو فزیکل سونے کے اقوال نہیں بنا رہا ہے، یعنی ان اقوال کی، نبی کی اقوال کو اتنی اہمیت دے دینا کہ بالکل آپ سمجھیں یہ تو آپ اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. گولڈن ورڈز ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ شیاطین انسانوں کے اور جنوں کے شیاطین یہ کر رہے ہیں کہ نبی کی دشمنی میں ایسے اقوال بنا رہے ہیں، اقوال زری، یعنی کہتے ہیں زخرف القول غرورا، دھوکے سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں نبی کی باتیں، بھائی اس میں بھی کوئی مسئلہ تو اس میں زیادہ بولنا نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے بس سن لو، آمنا صدقنا، کیونکہ وہ اقوال زری ہیں، گولڈن ورڈز ہیں. یہ کون کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں یہ شیطان. دیکھیے میں اصل میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے، میں امپورٹنس بتانا چاہوں گا کس طریقے سے ایک چیز کو اہمیت دے دی جاتی ہے معاشرے میں تاکہ آپ کچھ کہہ نہ سکیں، اور وہ باقاعدہ ریکارڈ، باقاعدہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی مقدس جگہ بنا دیتی ہیں.
جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام سمجھا جا رہا ہے، اور باقاعدہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کتاب قرآن مجید سے پہلے وہ کتاب آئی تھی بائبل، اور وہ مقدس، یعنی اس کا نام ہے مقدس، کتاب مقدس، تقدیس، مقدس کتاب ہے وہ، باقاعدہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو وہ کیسے ہو گیا؟ جیسے گولڈن ورڈز، یعنی اس کو آپ ایسا ردی ودی نہیں سمجھ سکتے، باقاعدہ اہمیت ہے اس کتاب کی دنیا میں. اور اس کتاب میں جو کچھ باتیں جو میں پڑھ کے سناؤں گا وہ یہ کہیں کیوں پڑھ رہا ہے صاحب؟ بھائی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو گولڈن ورڈ سمجھا ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے صاحب، وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے. استغفر اللہ، کیوں اللہ کا کلام کیوں ہے وہ؟ اس طرح باقاعدہ آدمی یقین سے دیکھیے. اب یہ سوچیے آپ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں یہ باتیں بمطابق بائبل یہودی اور عیسائیوں کے عقائد. فاحشہ عریانیت نبیوں کے ساتھ کس طرح بولتے ہیں وہ. اور اس دیکھیے یہ ہے جینیسس 9 اس کی 21 ورس. یہ غلطی ہو جائے تو میری اردو بڑی ایسی ہے. اور اس نے اس کو اس کی میں پی اور اسے نشہ آیا اور اپنے ڈیرے پر بہرانہ ہو گیا. یہ پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک پیغمبر ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو بھی ایک پیغمبر ہے انہوں نے شراب پی اور اپنے ڈیرے پہ ننگے پڑے رہے. استغفر اللہ. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کریں. یہ کس کا کلام ہے؟ شیطان کا. اب آگے دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے 2 سیموئیل 6:25 داؤد نے اوریا جو ہے اس کو مار ڈالا جو باشیبے کا شور تھا. یعنی جو باشیبہ کا جو شور تھا اس کو مار ڈالا کیونکہ اس پہ دل آ گیا تھا اس کا. بڑے آرام سے بات ہو رہی ہے. داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہوں نے دیکھا یار یہ فلانے کی بیوی بہت اچھی لگ رہی ہے تو اس کو مار ڈالو. اس کو آگے جنگ میں پتہ نہیں کہاں مروا دیا اور پھر بیوی کے ساتھ تعلقات کر لیے. اچھا جی کہ اور داؤد نے لوگ بھیج کر باتشیبہ کو بلوایا. دیکھیے اور اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کر لی. کوئی بات ہی نہیں، صحبت کر لی. پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی، وہ حاملہ ہو گئی. سو اس نے داؤد کے پاس خبر پہنچی کہ وہ حاملہ ہو. 2 سیموئیل 11-4. اب یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ اقوال زری بنا رکھا ہے آپ نے اسے، یعنی یہ اسے مقدس بنا رکھا ہے بالکل دل سے اور یہاں سینے سے لگا کے گھروں میں رکھا ہوا. یہ کرسچن ورلڈ ہے، لیکن کس کا وہ بے حرمتی کس کی ہو رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی. تو داؤد علیہ السلام کی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ ان کو اللہ کہتا ہے زمین پہ میں نے خلیفہ بنایا. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے زمین کا خلیفہ بائی نیم اگر نکالیں گے آپ قرآن مجید میں تو صرف داؤد علیہ السلام ہے زمین کے خلیفہ. ان کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوئی سے کوئی بات ہی نہیں ہے، جو دل چاہے کہہ دو. اور اس کو اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ریلیجیس بک ہے. اور یہ دیکھیے آگے، اب میں تو پڑھ بھی نہیں. لوط کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ مباشرت، یہ استغفر اللہ، یہ لکھا ہوا ہے جینیسس 19:31-33. تب پہلوٹی پہلی والی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے. یعنی لوط علیہ السلام کی بیٹیاں کہہ رہی ہیں یہ استغفر اللہ کہ کوئی اب مرد نہیں، کیونکہ وہ تو ہومو سیکشن ہیں سارے، اب کوئی مرد اس قابل نہیں کہ ہمارے پاس آئے. تو یہ بیچارے لوط علیہ السلام اویلیبل ہیں. آؤ ہم اپنے آپ، ارے لکھا ہوا ہے صاحب، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لکھیے آؤ ہم اپنے باپ کو یعنی شراب پلائیں اور اس کے ساتھ ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. سو انہوں نے اس رات کو اپنے باپ کو میں پلائی اور پہلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی اور اس لوط نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھی اور کب گئی. اور دوسرے دن، ابھی بات ختم کریں، جینیسس 19:34-36. اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کر رات کو میں اپنے باپ ہم آغوش ہوئی اور آج رات بھی اسے میں پلائیں گے اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. سو اس نے رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی، اس نے ہم آغوش ہوئی اور اس کی لوط نے نہ جانا کہ تب کب وہ لیٹی کب اٹھی. اور لوط دونوں بیٹیوں کے اپنے باپ سے حاملہ ہوا اور جو اس سے نسل چلائی ہے انہوں نے، پیغمبر سارے وہاں سے آئے. استغفر اللہ، اس نسل سے آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہودیوں نے یہ دوسرا لکھا بیٹے اور باپ کے حرموں کے درمیان مباشرت. بیٹے یعنی بیٹے کون ہو گئے؟ یہ کس کے بیٹے ہیں صاحب؟ یہ داؤد علیہ السلام. سو انہوں نے محل کی چھت پر ابسلوم داؤد کا بیٹا کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا اور ابسلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا. یعنی باپ کی جو وہ ہیں بیویاں ان کے ساتھ تعلقات کر رہے ہیں سب کے سامنے.
یہ بائبل ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ کیا ہے، اس کو امپورٹنس دی گئی. اور بھائی بہن کے درمیان مباشرت، یہ کون ہے بھائی بہن کیسے تعلقات کریں. لیکن اس نے امنون جو ہے داؤد کا دوسرا بیٹا نے اپنی بہن تامار کی بات نہ مانی، چونکہ وہ اس کے زور و طاقتور تھا. اس نے اس کے ساتھ جبر کیا، اس سے صحبت کی. کوئی بات نہیں ہوئی، اور کر لو، بات ہی نہیں ہے. ہر ایک جگہ بمطابق ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، آپ اپنے پاس لکھ لیں، ضرور لیں. جینیسس اس کی 20 وہ ہے بک، اور 11 اور 12. ابراہم نے کہا میرا خیال تھا کہ خدا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور مجھے میری بیوی کے سب بے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے. ابراہیم نے اپنی بیوی کو کہہ رہی میری بہن ہے، کیونکہ وہ میری باپ کی بیٹی ہیں، اور اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں. یعنی میرے باپ نے 2 شادیاں کی تھی، دوسری ماں سے پیدا ہوئی ہیں، یہ میری بیوی جو ہے اب سارا استغفر اللہ، اگر میری ماں کی بیٹی نہیں پھر وہ میری بیوی ہو گئی. اب میں یہ سب باتیں بتانے کا میرا صرف مقصد یہ ہے، ایسے بہت ڈیٹیلز ہیں ادھر ادھر آگے پیچھے لکھا ہوا ہے پتہ نہیں، کہ ہمارے معاشرے میں پیغمبروں کے حوالے سے اللہ کہہ رہے ہیں نبی جو اتنے بھی ہے، ہر نبی کا دشمن کس کو بنایا؟ شیاطین، انسانوں کے اور جنوں کے. انہوں نے کیا کیا، ایسی باتیں کہہ دی نبیوں کے نام لے کے کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. بتانے کا مقصد یہ کہ آپ نے اس کو اقوال ذریعے اتنا گولڈن، یہ شیطان کر رہا ہے قرآن مجید میں. اس شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے، انسانوں کا، اور شیطان جو ہے اور جنوں کا جو شیطان ہے، انہوں نے ایسی باتیں کہہ دی اور وہی کر دیا. وہی کا مطلب ہوتا ہے انسپیریشن، متاثر کر دیا تاکہ آپ اس کو ایسا بلیو کر رہے ہیں دیٹ از اے پارٹ آف یور بلیف. ایمان ہے آپ کا باقاعدہ، اور اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں. یہ دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کا دشمن انسان اور جن کے جو شیطان ہیں دشمن. یوحی بعضهم الی بعض، وہ وہی کرتے ہیں بعض ان کی طرف بعض، وہی کر رہے ہیں شیطان. اور وہ زخرف القول غرورا، اور ایسی دھوکے سے ایسے اقوال ذریعہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ آرام سے سن لیتے ہیں آمنا صدقنا کہہ کے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نبی کا مسئلہ ہے، رسولوں کا مسئلہ ہے، ہمیں اس میں بولنے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ ہے منوانے کا، خوب منوا لو، جو دل چاہے منوا لو. تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دو جو افطرا کرتے ہیں. اب ہماری طرف آئیے جناب. یہ تو ابھی پیغمبروں کے ساتھ دشمنی ہو گئی، نبیوں کے ساتھ دشمنی ہو گئی، اور نبیوں کیسے گمراہ کرا اور آدم کو کیسے. اب یہ ہم سب جو بیچارے غریبی میں ہیں سب گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے الشورى 26 221 سے لے کے 224. هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك نسيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. کیا میں تمہیں خبر کروں کہ شیطان کس پر، شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ جھوٹے گنہگار پر نازل ہوتے ہیں. وہ سماعت میں القا کرتے ہیں اور ان کی اکثریت جھوٹی ہے. اور شیطان نازل ہوتے ہیں شاعروں پر اور اپنے اکسانے والوں کی اتباع کرتے ہیں. اب کیا ہوا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان جو ہم سب ہیں، کون سے انسان پہ زیادہ شیطان کا نازل ہو جاتا ہے فوراً؟ کس پہ شیاطین نازل ہو رہے ہیں؟ کس لوگوں پہ؟ یعنی باقاعدہ جھوٹ بولنا ایک رواج بنا لیا. جھوٹ، ہر بات پہ جھوٹ. السلام علیکم، کیسے ہو، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، حالانکہ بھوکا مر رہا ہوں، طبیعت بیمار خراب ہے، الحمدللہ. اللہ کا بھائی بیمار ہو تو کہو بیمار ہوں. نہیں صاحب کیا اس کو کیا ضرورت بول رہے ہیں بھائی، آپ نے اتنے آرام سے جھوٹ بول دیا. فون آیا کہنے گھر میں بیٹھا کہ بولتے نہیں ہے. اب مطلب اس کو ہم جھوٹ تھوڑی سمجھ رہے ہیں. آپ یقین کریں اتنی مائنر، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم باقاعدہ سمجھ رہے، کوئی بات ہی نہیں ہے یہ کوئی جھوٹ تھوڑی ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ. ہاں بات سمجھے، یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ اسی طرح بڑے بول رہے ہیں ایسے آرام آرام سے آپ. تو کیوں وہ شیاطین نازل ہوئے؟ اللہ کا هل انبئكم على من تنزل الشیاطین، ہم بتائیں، اللہ بتائیں میں خبر دوں کہ اس پہ شیاطین نازل ہیں. تنزل على كل افاك نسیم، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور یہ کون ہے؟ گناہگار بھی ہے. خالی جھوٹ نہیں، گناہگار، گناہ بھی کر رہا ہے. اور پھر ان کی سماعت میں اکثریت جو ہے وہ جھوٹ القا کرتے رہتے ہیں. اب آگے شاعر اور شعراء جو ہیں یتبع الغاوون، شاعر جو ہیں وہ اپنے اکسانے والوں کی اتباع کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے شاعر، ہمارے یہاں لٹریچر کے اندر، لٹریچر اردو میں انگریزی میں کہتے ہیں لٹریچر کو ادب.
میں